ایک چھوٹے سے خوبصورت گاؤں میں بٹو نام کا ایک غریب لڑکا اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا باپ کئی سال پہلے دنیا سے چلا گیا تھا اور اب بٹو کی ماں ہی اس کا واحد سہارا تھی۔ بٹو دن بھر گاؤں میں لوگوں کے کام کرتا، پانی بھر کے لاتا، بھینسیں چراتا اور بازار سے سودا سلف اٹھا کر دیتا۔ بدلے میں لوگ کبھی 2 روپے دے دیتے، کبھی کھانے کے لیے کچھ دے دیتے۔ بٹو وہ سب کچھ لے جا کر اپنی ماں کو دیتا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنی ماں کو خوش رکھے، اسے کسی چیز کی کمی نہ ہو، مگر غربت کے سائے ان کے گھر پر گہرے تھے۔ بٹو کو اکثر یہ دیکھ کر دکھ ہوتا تھا کہ گاؤں کے دوسرے بچے سکول جاتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں اور کتابیں لے کر ہنستے کھیلتے ہیں، لیکن وہ خود دن بھر کام میں لگا رہتا تھا اور اس کے پاس نہ کپڑے ہوتے نہ جوتے۔ ایک دن وہ ماں سے بولا، ماں، کیا کبھی میری قسمت بدلے گی؟ کیا میں بھی سکول جا سکوں گا؟ ماں نے اسے اپنے سینے سے لگا کر کہا، بیٹا، محنت کرنے والوں کی قسمت ضرور بدلتی ہے۔ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، بس نیت نیک ہونی چاہیے۔ ایک دن بٹو راستے سے جا رہا تھا کہ اس نے ایک بوڑھے آدمی کو زمین پر گرا ہوا پایا۔ لوگ پاس سے گزر رہے تھے مگر کسی نے رکنے کی زحمت نہ کی۔ بٹو فوراً دوڑا، بوڑھے کو سہارا دیا اور اپنے کندھے پر چڑھا کر اس کے گھر لے گیا۔ بوڑھا شخص حیران بھی تھا اور خوش بھی۔ اس نے بٹو کا شکریہ ادا کیا اور کہا، بیٹا، تم نے جو کیا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں کرتا۔ اللہ تمہیں اس کا صلہ دے گا۔ یہ لو، یہ سونے کا سکہ تمہارے لیے ہے، لیکن یاد رکھنا اسے صرف تبھی استعمال کرنا جب تمہاری نیت نیک ہو۔ بٹو نے حیرت سے سکہ دیکھا۔ وہ پہلا سونا تھا جو اس کی زندگی میں آیا تھا۔ وہ سکہ لے کر شکریہ ادا کرتے ہوئے گھر لوٹ آیا اور ماں کو دکھایا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، یہ اللہ کا کرم ہے، لیکن بیٹا یاد رکھنا سب سے بڑا خزانہ تمہاری سچائی اور محنت ہے۔ اس سکے سے پہلے اپنا کردار سنوارو۔ اسی شام بٹو بازار گیا تو ایک چالاک دکاندار نے اس کے سکے پر نظر ڈال لی۔ وہ بولا، بچے، یہ سکہ مجھے دے دو، میں تمہیں اس کے بدلے روز کھانا دوں گا اور کچھ روپے بھی۔ بٹو کو ایک لمحے کے لیے لالچ آیا، لیکن ماں کی بات یاد آئی اور اس نے سکہ جیب میں ڈال کر انکار کر دیا۔ دکاندار نے بہت منانے کی کوشش کی، لیکن بٹو نے اسے صاف جواب دے دیا۔ کچھ دن بعد گاؤں میں ایک امیر تاجر آیا۔ وہ اعلان کر رہا تھا کہ اسے ایک ایماندار اور محنتی لڑکا چاہیے جو اس کے ساتھ شہر جا کر کام کرے۔ گاؤں کے کئی لڑکے تاجر سے ملنے گئے مگر کسی کی بات اس کے دل کو نہ لگی۔ پھر بٹو اپنی ماں کے ساتھ اس سے ملا۔ بٹو کی سادگی، سچائی اور ادب نے تاجر کو بہت متاثر کیا۔ اس نے فوراً بٹو کو منتخب کر لیا اور شہر لے گیا۔ شہر کی دنیا بٹو کے لیے بالکل نئی تھی۔ اونچی عمارتیں، بڑی دکانیں، چمکتی سڑکیں، سب کچھ حیران کن تھا۔ مگر بٹو نے دل نہیں ہارا۔ وہ روز تاجر کے ساتھ دکان پر جاتا، گاہکوں سے خوش اخلاقی سے بات کرتا، حساب کتاب سیکھتا اور ہر کام دل سے کرتا۔ اس کی ایمانداری اور محنت نے تاجر کا دل جیت لیا۔ کچھ سال گزر گئے۔ بٹو اب وہی غریب لڑکا نہیں رہا تھا۔ تاجر نے اسے اپنا شریک بنا لیا تھا۔ بٹو نے کچھ پیسے جمع کیے اور اپنی ماں کو بھی شہر بلا لیا۔ اب وہ ایک صاف ستھرے گھر میں رہتے تھے، ان کے پاس ہر آسائش تھی، مگر بٹو نے کبھی غرور نہ کیا۔ جب بٹو اپنے گاؤں واپس گیا تو لوگ حیران رہ گئے۔ وہی بٹو جو کبھی پھٹے پرانے کپڑوں میں گھومتا تھا، اب صاف ستھری پگڑی پہنے، سلیقے سے بولنے والا اور دوسروں کی مدد کرنے والا نوجوان بن چکا تھا۔ اس نے گاؤں میں ایک اسکول بنوایا تاکہ کوئی اور بچہ غربت کے باعث تعلیم سے محروم نہ ہو۔ اس نے ایک چھوٹا ہسپتال بھی بنوایا جہاں غریبوں کا مفت علاج ہوتا۔ ایک دن ایک بچہ بٹو کے پاس آیا اور معصومیت سے پوچھا، بھائی، اب کی قسمت کیسے بدلی؟ بٹو مسکرایا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، بیٹا، قسمت خود نہیں بدلتی، محنت، سچائی اور دوسروں کی مدد ہی اصل جادو ہے۔ اگر تمہاری نیت صاف ہو تو اللہ تمہیں وہ مقام دے دیتا ہے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔